ارتقا کی لاسٹ ایئر ہی شادی ہوئی، تو ہمارے ساتھی زین پرویز، راجہ صاحب، ہم سب فاتحہ کرنے آئے، دعا کرنے آئے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ رکے گا کب رکے گا سلسلہ؟ کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے جوان اسی طریقے سے روڈوں پہ ان کے خون بہتے رہیں گے؟ کب جاگیں گے آپ لوگ؟ یہ ایک دکھ کا موقع ہے، آپ بھی آئے ہیں، آپ چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، اگلی زندگی وہ ہماری بیٹی جو گھر میں ایک جوان بیوہ ہو گئی، اس کا کیا ہوگا، ان کی والدہ کا کیا ہوگا؟ اور یہ آئے دن ہو رہا ہے۔ آج سے 5 روز پہلے گرو مندر پہ سر عام لگ رہا تھا کہ افریقہ ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ ہے یا کوئی ایسا دہشت گردی میں گھرا ہوا کوئی ملک ہے کہ جہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ تو جس انداز سے اس شہر میں ڈکیتیوں کے درمیان بغیر کسی ریزسٹنس کے، بھائی ایک موبائل کے لیے ایک جان لے لی، موٹر سائیکل بھی لے گئے نا شاید، ایک موٹر سائیکل کے لیے جان لے لی، یہ جانیں ارزاں کیوں ہو گئی ہیں؟ میں اس وقت ان کے گھر پہ ہوں، میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا، حقیقت یہی ہے کہ حکمرانوں کو پرواہ نہیں ہے، حکمران بچوں کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے، یہ حکومتیں نہیں سمجھتی کہ ان کی ذمہ داری ہے، پولیس کے اعلیٰ افسران نہیں سمجھ سکتے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست فیل ہو چکی ہے، پاکستان کی ریاست ناکامی کی طرف جا رہی ہے۔ آج اس علاقے کے ہمارے ذمہ داران، ہم سب یہاں موجود ہیں، جو یہاں کے MP ہیں، ہمارے ذہن وہ بھی ہیں، ہمارے صدر ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ ناکام ہو چکے ہیں، ہم سب ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے جب حکومت ناکام ہوتی ہے تو پورا نظام ناکام ہو جاتا ہے۔ آج کچے سے لے کے کراچی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اسلحہ سپلائی ہوتا ہے سرکاری گاڑیوں میں، پولیس کی گاڑیوں میں، وہ ادھر ہی آتا ہے نا، وہ اسلحہ جو وہاں سپلائی ہوا وہ ادھر اسی طریقے سے انہی پستولوں کے اندر ڈلتا ہے، انہی 7mm میں، اور اس میں 9mm میں تو 32 بور کی، اور یہ انہی گولیاں استعمال ہوتی ہیں شہریوں کو مارنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ یا تو ہر شخص اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ رکھے، وہ افورڈ نہیں کوئی کر سکتا۔ پولیس سیاسی ہو چکی ہے، معذرت کے ساتھ۔ SHO کو پتہ ہے 2 دن میں ہٹاؤں، دوبارہ اچھی ڈیل لے کر کہیں اور آ جاؤں گا۔ اگر ان کو پتہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالے گا، کسی کی گود لٹے گی، کسی کی جان جائے گی، تو ذمہ دار ایک SHO نہیں ہوتا، نظام ہوتا ہے پورا اس کا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شہر کو لاوارث کر دیا گیا ہے، اس شہر کو ڈاکوؤں کے، قاتلوں کے، اسٹریٹ کرمنلز کے حوالے کر دیا گیا ہے، یہ شہری لاوارث ہو چکے ہیں، اور سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ پولیس اس طریقے سے اب آئیں گے، پکڑ بھی لیں، ہم نے ان کا چار ڈالنا ہے، قاتل ہے، کوئی دشمنی تو میں تو نہیں مارا نا، اگر آئیں پکڑے بھی جائیں، میں آپ کو پتہ ہے میں ابھی 5.5 مہینے 9 مئی کے بعد میں جیل میں رہ کے آ چکا ہوں۔ میں یقین سے بات بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ لوگ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو میں نے 5.5 مہینے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے 4 دفعہ آئے 4 دفعہ گئے، ان کے پیچھے گینگز ہوتے ہیں، میں گواہ ہوں، پبلکلی بتا رہا ہوں کہ یہ جو قاتل ہیں یہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، 15 20 دن بعد ان کی پروسیکیوشن بیل کرا دیتی ہے، تبھی یہ ڈھیٹ ہے، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، کوئی گواہی نہیں ملے گی، پروسیکیوشن نہیں چیک کرے گی۔ بات یہ ہے کہ آج جو انہوں نے بات کی، اصل بات وہ ہے، ان کا بھائی تو گیا، عباد کا بھائی ارتقا چلا گیا، ایک گولڈ میڈلسٹ، ایک انجینئر چلا گیا، حافظ قرآن، اس کے قلب میں قرآن پاک موجود تھا، حافظ قرآن تھا، گولڈ میڈلسٹ تھا، اس کے کچھ خواب تھے اس ملک کے لیے، وہ آپ نے چھین لیے۔ آج جو ان کے بھائی نے بات کی، اصل بات وہی ہے۔ ہماری بات یہ ہے کہ اب کوئی اور ارتقا نہ جائے، اب کسی اور عباد کا بھائی نہ جائے، کسی ماں کا بیٹا نہ جائے، ہمارا کوئی ساتھی نہ جائے، یہی آج ہم سب کی بھی آواز ہے۔ ہمارے راجہ اظہر صاحب، ریحان صاحب، زین پرویز صاحب، ارسلان خالد صاحب، پیر عمر صاحب، راشد خان صاحب، ہم سب کی ایک آواز ہے کہ یہ آخری ڈکیتی ہونی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کرمنلز ہوتے ہیں، لیکن آپ کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں، ٹھیک ہے کرمنلز ہوتے ہیں، وارداتیں ہوتی ہیں، لیکن یہی SHO پھر لگ جائے گا کہ SHO ذمہ دار ہے، یا جس نے SHO کو لگایا وہ ذمہ دار ہے، یا SHO ذمہ دار ہے یا نظام ذمہ دار ہے، SHO ذمہ دار ہے یا حکومت ذمہ دار ہے؟ یہ مستقل بنیادوں پہ سیریز آف کلنگز ہو رہی ہیں۔ میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ نوجوانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم فوری طور پہ سندھ حکومت سے کہتے ہیں کہ جو بھی ذمہ داران ہیں، آپ نے شہر کو، میں کہتا ہوں کہ وہ
موت کا کنواں بنا دیا ہے. اس کو ختم کیا جائے, جو بھی گینگز ہیں ان کو ختم کیا جائے. جیل میں بتا رہا ہوں کہ 15 دن بعد یہ لوگ چھٹ جاتے ہیں. پروسیکیوشن میں آپ کے کالی بھیڑیں موجود ہیں, ان کو قابو کیا جائے اور اس کلنگ کے نظام کو اس کو ختم کیا جائے. فوری طور پہ قاتل سامنے لائے جائیں اور ان کے جو سپورٹرز ہیں, اسپانسرز ہیں, ان کے سہولت کار ہیں, ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے. پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی اس شہر میں جو کلنگز ہو رہی ہے اس کی پرزور مذمت کرتی ہے. یہ شہر ہمارا ہے, یہ شہر ہمارے ساتھیوں کا ہے, یہ شہر ہمارے ووٹرز کا ہے. چونکہ 80% لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم ہر طریقے تک جو بھی قانونی سطح پر ہوگا جو ہوگا اس سارے معاملے کے خلاف ہم انشاءاللہ اٹھائیں گے. ہم اس سے پروٹیسٹ بھی کریں گے. اسمبلی کے اندر بھی آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے, ہم اس کا آواز اٹھائیں گے. یہ بات بھائی کیا کہیں گے اب تک پروسیس کے اندر کچھ آپ لوگوں سے رابطے ہوئے حکومت کی جانب سے, سندھ پولیس کی جانب سے, اور کچھ آگے بڑھا تھا؟ جی ہاں, لا انفورسمنٹ ہر لحاظ سے ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. لا انفورسمنٹ نے ایشورٹی بھی دی ہے کہ جو بھی کرمنلز ہیں وہ پکڑے بھی جائیں گے اور دے وڈ بی براٹ ٹو جسٹس. آپ کی کیا ہے کہ آئندہ ایسا کوئی جو ہے اس کا شکار نہ ہو؟ سر ہم حکومت وقت سے درخواست کر سکتے ہیں. سیکیورٹی پرائمری رسپانسبلٹی حکومت وقت کی ہے. جس بھی ملک میں آپ چلے جائیں, ہر جگہ پہ آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے کہیں روڈوں پہ بیریئر نہیں لگتے. وہ بیریئر کیوں نہیں لگتے؟ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے دیٹ از سپوز ٹو پرووائڈ دی سیکورٹی ٹو دی پیپل. ہمارے یہاں گورنمنٹ ہیز فیل ٹو پرووائڈ دی سیکورٹی ٹو دی سٹیزنس. اسی وجہ سے لوگ روڈوں پہ بیریئر لگا رہے ہیں. بٹ دس از ناٹ دی سولوشن. دس کلنگ مسٹ اسٹاپ. اچھا سر, آپ سمجھتے ہیں کہ ایس ایچ او کو ہٹانے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا نیا ایس ایچ او جو ہے اس پہ آپ کو ٹرسٹ کام کرے گا؟ یہ حکومتی فیصلے ان کے اوپر نہ میں نے کبھی کام کیا, نہ مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم ہے. بٹ آئی اسٹل ڈو ٹرسٹ دی سسٹم. میں پھر یہ کہتا ہوں, جو میں ابھی علیم بھائی سے بھی بات کر رہا تھا, کہ دیکھیں سسٹم خراب نہیں ہے. سسٹم بنتا ہے مجھ سے اور آپ سے. تو وہ لوگ جو ہیں جہاں اچھے ہیں وہاں برے بھی ہیں. تو وہ برے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, اچھے لوگوں کو لے آئے تو سسٹم سارے صحیح ہو جائیں گے. تو آئی پرسنلی بلیو کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے ان پرسوئنس ٹو دس کیس تو اٹ وڈ بی اے رائٹ ڈیسیجن. کیا خواہش تھی پڑھ لکھ کر IBA کر کے ملک کے لیے انجینئرنگ میں کام کرنا چاہتا تھا؟ اس کے پاس اپرچونیٹیز تھیں. ظاہر ہے ایک قابل آدمی تھا, پڑھا لکھا انجینئر تھا, گولڈ میڈلسٹ تھا. آپ لوگوں کو معلوم ہو گولڈ میڈل لینا کسی یونیورسٹی میں آسان کام نہیں تھا. تو گولڈ میڈلسٹ تھا یہ, اور IBA سے MBA کر رہا تھا. اس کے پاس باہر کی اپرچونیٹیز تھیں بٹ ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو گو. تو ادھر ہی ملک میں رہتے ہوئے اس نے کام کرنے کا اس کا خواب اس کا یہی تھا بیسکلی. اور جس طرح کچھ لوگ ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک کو, جو نہیں جا رہے وہ اس طرح مارے جا رہے ہیں. ہمارے کراچی پریزیڈنٹ سے بات کر لی. میں ایک چیز بتا دوں آپ کے سوال کے جواب میں. دیکھیے, افسران کی جو تبدیلی ہوتی ہے اس کا مثال ایک بتا دوں. آج سے 15 روز پہلے پنو عاقل ڈسٹرکٹ سکھر میں ایک بچے کی ڈکیتی ہو گئی تھی. بچہ اٹھا کے لے گئے تھے ڈاکو. میں وہاں گیا, اگلے دن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے SSP تبدیل کر دیا. ایک گزشتہ روز SSP دوبارہ ایک اور جگہ پہ لگ چکا ہے. یہ تبدیلی ایک میں. جی آج ہم ارتقا بھائی کے تعزیت کے لیے یہاں پہنچے ہیں. ان کے باعث فاتح خوانی کی اللہ تعالیٰ ارتقا کی کامل مغفرت فرمائے. دیکھیں, جب آپ کے ملک کے اور صوبے کے حکمراں چور ڈکیت لاگے بٹھا دیے جائیں گے تو اس صوبے کا یہی حال ہونا ہے. میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا, لیکن میری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پر IG, ایڈیشنل IG, DIG, SSPs اپنی سیکورٹی واپس کریں, تھانوں کو دیں. تھانوں والوں کی ذمہ داری ہے جہاں جس ضلع کے اندر یہ اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں وہاں پہ سیکورٹی بڑھائی جائے. یہ SSU جو ڈپارٹمنٹ بنا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ سیکورٹی جو یونٹ بنایا ہے وہ بلاول کے لیے یا آصف زرداری کے لیے نہیں ہے, وہ عام عوام کے لیے ہے. عام عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. فوری طور پر ان علاقوں کے اندر جہاں پہ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں بڑھ چکی ہیں, پولیس کو جو ہے نا فوری طور پہ وہاں پہ عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے وہاں لایا جائے. اور یہ ایک ارتقا نہیں ہے, یہ 3 کروڑ آبادی کی نمائندگی کرتا تھا کراچی کا. کیا قصور تھا اس کی ماں کا؟ کیا قصور تھا میری اس بہن بھابھی کا؟ کیا قصور تھا ان 8 بھائیوں کا جن کا جوان بھائی گھر سے گیا اور واپس وہ نہ آ سکا؟ میں سمجھتا ہوں آباد بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کو لانا پڑے گا. SHO کو معطل کرنے سے کہانی نہیں بنتی ہے. SSP کیوں نہیں معطل ہوتا؟ DIG کیوں نہیں معطل ہوتا؟ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جہاں پہ, اور یہ ایسٹ زون کے اندر سب سے زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں لیکن کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں. 2 دن پہلے ہمارا پولیس کا جوان پٹیل پاڑا کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے. مطلب کھلے دن دناتے پھر رہے ہیں ٹارگٹ کلرز, اور روکنے والا کوئی نہیں ہے. نظام کو بہتر کرنا پڑے گا. وزیر اعلیٰ صاحب یہ سوچ کے کہ یہ ارتقا آپ کا بیٹا ہے,
اگر آپ کا سگا بیٹا ہوتا تو آپ ابھی تک کیا کچھ نہ کر سکے ہوتے. چور ڈکیت ان سے چھپے ہوئے نہیں ہیں, فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف ان لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے, جو بھی قانونی مدد ہوگی پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ مدد کرے گی. تھینک یو.